لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وكرمهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي حبك إيمان وبغضك كفر ونفاق. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان محترم، معزز سامعین کرام، پہلی مرتبہ مجھ کو شرف یہ حاصل ہوا ہے کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. انشاءاللہ بس کچھ ہی لمحوں میں آپ کے سامنے میں حاضر ہوں. اس حدیث پہ چند معروضات پیش کرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ربط مسائل. پیغمبر اسلام جو کہ منجی بشریت ہیں، عالم اسلام کے لیے رحمت بنا کے جن کو بھیجا گیا، جن کا قول و فعل ہمارے لیے اسوہ ہے، جن کی رفتار و گفتار، فعل و کردار ہمارے لیے عالم انسانیت کے لیے ایک آئیڈیل ہے، وہ پیغمبر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ارشاد فرماتے ہیں: یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق. کہ علی آپ کی محبت ایمان ہے اور آپ کا بغض کفر و نفاق ہے. ایک دوسری حدیث میں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ من اراد ان یحیی حیاتی ویموت میتتی ویسکن الجنۃ التی وعدنی بہا ربی فلیتولی علیا. کہ جو چاہتا ہے کہ میری زندگی جیے اور میری موت مرے، وَيَسْكُنُ الْجَنَّةَ الَّتِي وَعَدَنِي بِهَا رَبِّي، اور اس جنت میں رہے کہ جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، فَلْيَتَوَلَّ عَلِيًّا، اس کو چاہیے کہ وہ علی سے محبت کرے. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے معیار ایمان کیا بتایا؟ کہا کہ علی کی محبت معیار ایمان ہے، علی کی محبت کا نام ایمان ہے. اب عزیزان گرامی، آپ آئیے دیکھیے، پیغمبر اکرم نے امام حسنین کریمین جوانان جنت کے سرداروں کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں امام حسنین کے لیے کہ اللہ نے امام حسن و حسین کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں رکھا ہے، انسانوں کے دلوں میں رکھا. اللہ نے جوانان جنت کے سرداروں کی محبت کو اللہ نے انسانوں کے دلوں میں رکھا. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے حسن و حسین کی محبت کو مومن کے دل میں رکھا، بلکہ پیغمبر نے یہ کہا کہ اللہ نے حسن و حسین کی محبت کو انسانوں کے دلوں میں رکھا. امیر المومنین کے لیے ایسا نہیں کہا، بلکہ امیر المومنین کے لیے یہ کہا کہ اللہ نے علی کی محبت کو مومنوں کے دلوں میں رکھا. کسی منافق کے دل میں علی کی محبت نہیں آ سکتی، کسی عام انسان کے دل میں علی کی محبت نہیں آ سکتی. علی کی محبت صرف مومنین کو میسر ہے. تو عزیزان گرامی، یہاں پر دو محبتوں کا اعلان ہو رہا ہے، اہل بیت کی دو محبتوں کا اعلان ہو رہا ہے. ایک جوانان جنت کے سرداروں کی محبت کا اعلان ہو رہا ہے کہ ان کی محبت کو اللہ نے انسانوں کے دلوں میں رکھا.
دوسری طرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی محبت کا اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ نے علی کی محبت کو مومنوں کے دلوں میں رکھا۔ عزیزان گرامی، پتہ یہ چلا کہ بیٹوں کی محبت معیار انسانیت ہے اور باپ کی محبت معیار ایمان ہے۔ اب اگر کسی کے دل میں حسن و حسین کی محبت نہیں پائی جاتی تو وہاں پر انسانیت نہیں پائی جاتی، اگر کسی کے دل میں علی کی محبت نہیں پائی جاتی تو وہاں پر ایمان نہیں پایا جاتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ پیغمبر نے فرمایا کہ علی کی محبت ایمان ہے، علی کی محبت کا نام ایمان ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، کہ علی کی محبت گناہوں کو اسی طریقے سے کھا جاتی ہے جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، جب انسان آگ جلاتا ہے، لکڑی کو جلاتا ہے تو آگ رفتہ رفتہ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب کے عشق میں، محبت میں وہ گرمی ہے کہ اگر کسی کے دل میں علی کی محبت پائی جائے تو اس دل میں گناہ کا شائبہ نہیں ہوتا۔ اگر کہیں پہ گناہ بھی پایا جائے اور محبت کا دعویٰ بھی ہو تو یہ صرف زبانی محبت ہے، حقیقی محبت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ دعوی محبت کرنا اور ہوتا ہے اور حقیقی محبت کرنا اور ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پیغمبر نے فرمایا کہ علی کی محبت کا نام ایمان ہے۔ آپ مولا کائنات کی پوری حیات طیبہ اٹھا کے دیکھیں، پوری امیر المومنین کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور بالخصوص وہ دور جس میں آپ نے جس دور میں حکومت کی۔ عزیزان گرامی، دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب دنیا کے پاس حکومت آتی ہے، جب کوئی انسان پاور میں آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے لیے محلات تیار کرتا ہے، اچھی اچھی گاڑیوں میں سفر کرتا ہے، اچھے لباس پہنتا ہے، اچھی غذائیں کھاتا ہے، غرض یہ کہ اپنی زندگی کو پرسکون بنا لیتا ہے، آسائشوں سے پر کر لیتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ مگر میری عزیزوں، جب مولا کائنات کا دور حکومت آیا تو مولا نے اس طریقے سے حکمرانی کی کہ دنیا کے سامنے مثال بن گئی۔ اپنے تو دور، غیروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ علی نے ایسی حکومت کی کہ دنیا میں آج تک کسی نے کی ہے نہ کوئی اور کر سکتا ہے۔ آپ علی کی دور حکومت کو اٹھا کے دیکھیں، علی نے کبھی بھر پیٹ کھانا نہیں کھایا، علی نے ہمیشہ پیوندار لباس پہنے۔ جب امام علی سے پوچھا گیا اس کے بارے میں تو امام نے فرمایا کہ میں نے جو کی روٹی اس لیے کھائی، بھر پیٹ کھانا اس لیے نہیں کھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری حکومت میں کوئی بھوکا سو رہا ہو۔ اور جب لباس کے بارے میں سوال کیا گیا تو مولا فرماتے ہیں کہ میں نے پیوندار لباس اس لیے پہنا تاکہ یہ غریب بھی اپنے پیوندار لباس پہ شرم نہ کرے کہ جب میرا مولا پیوندار لباس پہنتا ہے تو اگر میرا لباس پیوندار ہوا تو اس میں شرم کی کیا بات ہے۔ وہ علی جس نے اس طریقے سے طرز زندگی، طرز حکمرانی دنیا کے سامنے پیش کی اور اپنی آخری زندگی میں اپنی کامیابی کا اعلان کیا۔ اپنی آخری حیات میں کیا فرمایا؟ فزتو ورب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی حیات کی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ کامیابی ہے کیا؟ کامیابی کہتے کسے ہیں؟ قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو جس نے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ عزیزان گرامی، اس کو معراج کہا جاتا ہے کہ جس کی ابتدا مسجد ہو اور جس کی انتہا مسجد ہو، اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ آپ امیر المومنین کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، امیر المومنین کی ابتدا بھی عبادت کی جگہ،
انتہا بھی عبادت کی جگہ، اور جب سر پہ ضربت لگی تو امیر المومنین یہ فزت رب الکعبہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ فزت رب الکعبہ کہہ کے اپنی مکمل حیات کی معراج کا اعلان کر رہے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ امیر المومنین اپنی مکمل حیات کی معراج کا اعلان کر رہے ہیں۔ آپ امیر المومنین کی ابتدا کو اٹھا کے دیکھیں، امیر المومنین کی ابتدا کیسی ہے؟ کہا جب امیر المومنین کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب فاطمہ بنت اسد خانہ خدا کی طرف بڑھی، اور قریب آئیں، آنے کے بعد کہا پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، اور اپنے جد ابراہیم خلیل پر بھی ایمان رکھتی ہوں۔ پروردگار مجھ کو پتہ ہے کہ جو میرے بطن میں بچہ ہے یہ تیری کوئی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، اے خدا تجھے اس مولود کا واسطہ کہ میری مشکل کو آسان کر دے۔ جیسے ہی فاطمہ نے جملہ کہا، دیوار کعبہ میں در بنا اور فاطمہ کعبے کے اندر داخل ہو گئیں۔ وہاں پر مولا کائنات کی ولادت ہوئی، اور 3 دن تک فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں رہیں۔ مولا کائنات نے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی۔ جب 3 دن کے بعد باہر آئیں، جیسے ہی مولا کائنات نے پیغمبر کو محسوس کیا، اپنی آنکھوں کو کھولا، پیغمبر کی زیارت کی، اور زیارت کرنے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ۔ رسول اللہ کو قرآن بھی سنایا، توریت بھی سنائی، زبور بھی سنایا، انجیل بھی سنایا۔ عزیزان گرامی، مجھے حیرت ہے ان مسلمانوں پہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی تو کچھ نہیں جانتے تھے۔ ارے جس نبی کے وسیع کا علم کا یہ عالم ہو کہ اپنی ولادت کے بعد توریت بھی سنائے، زبور بھی سنائے، انجیل بھی سنائے، قرآن بھی سنائے، تو اس نبی کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں جانتے تھے۔ جس نبی کے وسیع کا یہ عالم ہو، اس کے علم کا یہ عالم ہو کہ ابھی ولادت کے بعد ہی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جو قرآن ابھی نازل بھی نہیں ہوا، اس نبی کے علم کے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ اے لوگوں، اگر تم کو علم چاہیے تو در علی پہ آؤ۔ اگر تم کو واقعاً علم چاہیے تو در علی پہ آؤ، اس لیے کہ یہ وہ در ہے، انہوں نے وہاں سے سیکھا، ایسے عالم سے سیکھا کہ جن سے بڑا کوئی اور عالم نہیں۔ عزیزان گرامی، اسی وجہ سے پیغمبر مولا کائنات نے اپنی زندگی کے مختلف مقامات پر سلونی کا دعویٰ کیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو۔ عزیزان گرامی، اسی وجہ سے پیغمبر مولا کائنات نے اپنی آخری وقت میں بھی سلونی کا دعویٰ کیا۔ مولا کائنات کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، مولا نے پھر یہی دعویٰ کیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے کہ تم مجھ کو کھو دو۔ ولیکن خففوا مسائلکم، لیکن اپنے سوالات کو ہلکا رکھنا۔ عزیزان گرامی، ایک ایک صحابی بڑھتا گیا اور مولا سے سوالات کرتا گیا، مولا سے سوال کر رہا ہے۔ انہی صحابیوں میں ایک صحابی کا نام صعصع بن سوحان ہے، وہ بھی آگے بڑھے، کہا مولا میں بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو۔ صعصع نے کہا کہ مولا انت افضل ام آدم، آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہیں؟ مولا نے فرمایا انا افضل من آدم۔ سب سے پہلے تو مولا نے یہ فرمایا تزکیۃ المرء نفس قبیح، انسان کی اپنی تعریف کرنا قبیح ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لیکن چونکہ پروردگار نے جو تم کو نعمتیں دی ہے اس کو بیان کرو، اس لیے احساسا سنو۔ انا افضل من آدم، میں آدم سے بھی افضل ہوں۔ صعصع کہتے ہیں وَلِمَا ذَلِكَ یا امیر المؤمنین، آپ آدم سے کیوں کر افضل ہیں؟
ساسا سے مولا فرماتے ہیں کہ اے ساسا سنو، اللہ نے آدم کو ساری آسائشیں فراہم کی، اس کے بعد فرمایا اے آدم گندم کے درخت کے قریب نہ جانا۔ آدم نے گندم کو کھا لیا، اس لیے اللہ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ اے ساسا سنو، اللہ نے مجھے کسی چیز سے منع نہیں کیا تھا، لیکن میں نے اپنی ساری زندگی جو کی روٹی پر اکتفا کر دی اور کبھی گندم نہیں کھایا۔ اے ساسا اس لیے میں آدم سے بھی افضل ہوں۔ پھر ساسا فرماتے ہیں کہ مولا انت افضل ام نوح، آپ افضل ہیں یا نوح افضل ہیں؟ مولا فرماتے ہیں ساسا سنو، انا افضل من نوح، میں نوح سے بھی افضل ہوں۔ فرمایا ولما ذالک یا امیر المومنین، آپ نوح سے کیوں کر افضل ہیں؟ فرمایا میں نوح سے اس لیے افضل ہوں کہ جب اللہ نے نوح کو مامور کیا کہ اپنی قوم کو تبلیغ کریں، اور جب انہوں نے قوم کو تبلیغ کی، ان کی قوم نے نافرمانی کی، ان کو اذیتیں پہنچائی، جناب نوح نے پریشان ہو کر بد دعا کر دی۔ اللہ نے کسی ایک کافر کو بھی روئے زمین پر نہیں چھوڑا، سارے کافرین کو ہلاک کر دیا۔ لیکن ایسا سا اللہ نے ایسا سا پیغمبر خدا کے بعد پیغمبر کی امت نے مجھ کو بہت ستایا، مگر میں نے صبر کیا، کبھی پیغمبر کی امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ ایسا سا اس لیے میں نوح سے بھی افضل ہوں۔ پھر ساسا فرماتے ہیں اے مولا انت افضل من ابراہیم، آپ افضل ہیں یا ابراہیم افضل ہیں؟ فرمایا انا افضل من ابراہیم، میں ابراہیم سے بھی افضل ہوں۔ فرمایا ولما ذالک یا امیر المومنین، آپ ابراہیم سے کیوں کر افضل ہیں؟ فرمایا میں ابراہیم سے اس لیے افضل ہوں کہ جب ابراہیم نے کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتی، اے پروردگار تو مجھ کو دکھا دے تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے، کہا اولا تو اللہ نے کہا کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ کہا بلا مجھ کو یقین تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن اے پروردگار میں اپنے سکون قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں ساسا جناب ابراہیم کو یقین تو تھا لیکن اطمینان قلب نہیں تھا۔ اے ساسا سنو، اگر زمین و آسمان کے سارے حجابات ہٹا دیے جائیں تو مجھ علی کے یقین میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے۔ اے ساسا اس لیے میں ابراہیم سے بھی افضل ہوں۔ پھر ساسا نے فرمایا انت افضل ام موسیٰ، آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ فرمایا مولا نے فرمایا انا افضل من موسیٰ، کہ میں موسیٰ سے بھی افضل ہوں۔ فرمایا ولما ذالک یا امیر المومنین، آپ موسیٰ سے کیوں کر افضل ہیں؟ فرمایا میں موسیٰ سے اس لیے افضل ہوں کہ جب اللہ نے موسیٰ کو فرعون کی تبلیغ کے لیے مصر بھیجا تو موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار مجھ کو میرے ساتھ ابراہیم کو بھیج دے، اس لیے کہ میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کیا ہے، مجھ کو خوف ہے کہیں وہ مجھ کو قتل نہ کر دیں، کہیں وہ مجھ کو جھٹلائے نہیں، اس لیے اے پروردگار میرے ساتھ میرے بھائی ابراہیم کو بھی بھیج دے۔ عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں ساسا سنو، جس وقت پیغمبر نے مجھ کو سورہ برات کی تلاوت کے لیے مکے میں بھیجا، میں نے تنہا جا کر مکے میں سورہ برات کی تلاوت کی، در حالانکہ مکے کا کوئی ایسا گھر باقی نہیں تھا جس گھر سے میں نے کسی کے باپ کو نہ مارا ہو، کسی کے بھائی کو نہ مارا ہو، کسی کے چچا کو نہ مارا ہو، مگر میں نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر سورہ برات کی تلاوت کی اور مجھ کو ذرا سا بھی خوف نہیں ہوا۔ ایسا سا اس لیے میں موسیٰ سے بھی افضل۔ عزیزان گرامی، ساسا نے سوال کیا اے مولا آپ افضل یا عیسیٰ افضل ہیں؟ فرمایا انا افضل من عیسیٰ، میں عیسیٰ سے بھی افضل ہوں۔ فرمایا ولما ذالک یا امیر المومنین، آپ عیسیٰ سے کیوں کر افضل ہیں؟ فرمایا میں عیسیٰ سے اس لیے افضل ہوں کہ جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ نے جناب مریم سے کہا اے مریم نکل جاؤ، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں ہے۔ جناب مریم صحرا میں آئی، صحرا میں آنے کے بعد عیسیٰ کی ولادت ہوئی، لیکن ایسا سا جب میری ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ نے میری ماں فاطمہ سے کہا اے فاطمہ ادخلی، اے فاطمہ خانہ کعبہ میں داخل ہو جاؤ۔ فاطمہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئی، وہاں میری ولادت ہوئی۔ ایسا سا اس لیے میں عیسیٰ سے بھی افضل ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس میرے عزیزوں، میں نے اپنی گفتگو تمام کیا۔ ایسا سا اس لیے میں عیسیٰ سے بھی افضل ہوں کہ اللہ نے جناب مریم کو اپنے بیت سے نکالا لیکن میری ماں کو خانہ خدا میں داخل کروایا کہ مریم داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ یہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں۔ میری ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ عزیزان گرامی، جس علی کے اس قدر فضائل، اس قدر مناقب، لیکن امت نے اس علی کے ساتھ وفا نہ کی۔
चुनांचे अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं क़ाल अली रसूलुल्लाह, मुझसे रसूल ने फरमाया कि इन्नल उम्मत सतक़दिरु बिका बअदी, ऐ अली ये उम्मत मेरे बाद आपके साथ धोखा करेगी। ऐसान गिरामी, ये वही अली हैं कि पैगंबर की वफ़ात के बाद अभी चंद ही दिन गुज़रे थे कि लोगों ने अली के घर पे अली के दरवाज़े पे आग लगा दी, फ़ातिमा की पसलियाँ तोड़ दी, मोहसिन की शहादत वाक़ हो गई। इसलिए अली को अव्वल मज़लूम कहा जाता है, इसलिए कि अली के सामने फ़ातिमा के घर को जलाया गया, फ़ातिमा की पसलियाँ तोड़ दी गई और मोहसिन को शहीद कर दिया गया। अली मज़लूमियत के आलम में अपनी आँखों के सामने अपनी मीरास को लूटते हुए देखते रहे। अज़ादारान मज़लूम करबला बच्चन जुमले मसाइब के सुन लें। अब मुसलसल मौलाए कायनात के मसाइब सुनते आ रहे हैं, बच्चन जुमले। और शब 19 है, मौला उम्मे कुलसूम के घर मेहमान हैं। अफ्तार करने के बाद पूरी रात बेचैनी के आलम में गुजारी। जब सुबह नमूदार हुई तो मौला मस्जिद की तरफ बढ़े, मुर्गाबियों ने रास्ता रोका। लोगों ने मुर्गाबियों को हटाना चाहा तो मौला ने कहा इनको मत रोको, ये अभी कुछ देर के बाद ये नौहा करेंगी। अज़ादारान मज़लूम करबला मौला मस्जिद में आए, गुलदस्ते अज़ान पर गए, अज़ान कही, इब्ने मुलजिम को बेदार किया, इब्ने मुलजिम बेदार हुआ। उसके बाद मौला मुसल्ला इबादत पर गए। अरे नाफ़िले सुबह की पहली रकत थी, दूसरा सजदा था। इधर मौला का सर सजदे से उठता हुआ सर, इधर इब्ने मुलजिम की ज़रबत, वो कारी ज़रब इब्ने मुलजिम ने मौला की सर पर मारी कि मौला का सर शिगाफ्ता हो गया। एक मरतबा जैसे ही अली के सर पर ज़रबत लगी, अली फरमाते हैं फुस्तो व रब्बिल काबा, खुदा की कसम मैं कामयाब हो गया। एक मरतबा मौलाए कायनात ने उस ज़मीन से मिट्टी को उठाया, उठाने के बाद अपने सर पर डालते हैं, फरमाते हैं मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हमने तुमको इसी से पैदा किया है, हम तुमको इसी में पलटाएंगे, हम तुमको इसी से दोबारा निकालेंगे। आज़ादारान मज़लूम करबला जैसे ही सर पे ज़रबत लगी, एक मरतबा जिब्राइल निदा देने लगे, वो लक़द तहद्दमत वल्ला अरकानुल हुदा, खुदा की कसम अरकान हिदायत मुनहदिम हो गया। लक़द क़ुतिला इब्नु अम्मिल मुस्तफ़ा, रसूल खुदा का हम इब्ने हम कत्ल कर दिया गया। जैसे ही आवाज़ कूफे में गूंजी, हसनैन मस्जिद में आए, बाप को खून में गलता देखा। इमाम ने फरमाया है बेटा हसन पहले नमाज को तमाम करो। इमाम ने नमाज तमाम कराई। एक मरतबा अली के लिए चटाई मंगाई गई, अली को घर ले जाने के लिए चटाई मंगाई गई, चटाई पे बिठा रखा गया। अब अली को लेके जब घर की जानिब चले हैं, एक मरतबा अली फरमाते हैं बेटा हसनैन अरे असहाब से कह दो कि वापस चले जाएं, इसलिए कि जब मैं घर से निकला था तो अपने पैरों पर सही और सालिम निकला था। जब मेरी बेटियां मुझको इस हालत में देखेंगी तो गिरिया करेंगी। अरे बेटा हसन मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों की आवाज ना महरम के कानों तक जाए। मैं कहूंगा ए मौला, अरे आप क्यों अपनी बेटियों का इतना ख्याल कि आपकी बेटियों की आवाज ना महरम के कानों तक न जाए। अरे जरा करबला के मैदान में आइए, करबला के बाद अरे यही उम्मे कुलसूम होंगी, यही ज़ैनब कुबरा होंगी जिनको करबला के बाद दयार बदयार बेमकनो चादर फिराया जा रहा होगा, मुनादी निदा दे रहा होगा। अरे ये देखो ये अली की बेटियां हैं, ये नबी की नवासियां हैं। लोग हम पर हंस रहे होंगे, लोग हम पर वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।